بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 21واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ 21ویں پارے کے ابتدائی حصے میں سورہ عنکبوت چلی آ رہی تھی پچھلے پارے سے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ احزاب شروع کی گئی، لیکن اس کا بیشتر حصہ وہ 22ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت جاری ہے، اور 21ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 45 سورہ عنکبوت، اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ پیغمبر آپ تلاوت کیجئے اس کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، وہ کتاب جو بذریعہ وحی بھیجی گئی اس کی تلاوت کیجئے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ بے حیائی اور برے کاموں سے، منکرات سے، نافرمانیوں سے روکتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس سورت کے اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کی جو مرکزی خاصیت ہے وہ یہ بتائی کہ نماز بے حیائی سے روکتی، اور یہ نماز کا یقینی اثر ہے۔ جو اہتمام سے نماز پڑھے گا، نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی، منکرات سے روکے گی، ناشائستہ حرکتوں سے روکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ناشائستہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نماز انہیں ان کاموں سے نہیں روکتی، یا یہ کہ انہیں نماز چھوڑ دینی چاہیے کہ جی نماز کا چونکہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، نماز کی جو تاثیر ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، لہذا نماز ہی چھوڑ دی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ تاثیر یقینی طور پر رکھی ہے، اور ایک دن ضرور آئے گا یہ آدمی نماز پڑھتا رہے، دعا مانگتا رہے، فکر کرتا رہے، کس کی نماز اس کو بے حیائی سے روک دی۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام نے ایک صاحب کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں، یا اس زمانے میں جو ایک مسلمان تھے ان کے بارے میں حضور سے یہ شکوہ کیا کر، یا رسول اللہ یہ جو فلاں صاحب ہے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے۔ یہ نماز ضرور ابھی نماز میں کمزوری ہے، نماز پڑھتے رہے، اس کمزوری کو دور کرتا رہے، جب نماز ایک اسٹینڈرڈ پر آ جائے گی اور ایک معیار پر آ جائے گی، اس کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوگا، تو وہ جو ایمانی طاقت ہے اس کو بے حیائی کاموں سے، چوری اور ناشائستہ چیزوں سے روک دے گی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو لوگ دینداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے حیائی کا کام، غلط کام، وہ تو ہر ایک کے لیے غلط ہے، چاہے ایک آدمی نمازی ہو چاہے نمازی نہ ہو، داڑھی رکھی ہو داڑھی نہ رکھی ہو، غلط کام تو ہر ایک کے لیے غلط ہے نا۔ مسلمان تو سارے، کلمہ سب کے دل میں۔ ہمارے ہوتا یہ کہ اگر کوئی بیچارہ آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کی داڑھی پر مذاق اڑاتے ہیں کہ یار تم نے داڑھی بھی رکھی، فلاں کام بھی کر رہے ہو۔ تو جو غلط کام ہے اس کی تو مذمت ہونی چاہیے۔ اب وہ غلط کام چاہے داڑھی والا کرے چاہے بغیر داڑھی والا کرے، غلط تو غلط۔ اسی طرح اگر کسی نمازیں شروع کر دی، بیچارہ مسجد میں آنے لگ گیا، اس کا ماضی گڑبڑ تھا، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی وہ کتنے چوہے کھا کر، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ بولتے ہیں۔ تو بھائی اس کو کچھ اسپیس تو دیں، وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر میں، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کی یہ عبادت، اس کے مسجد میں آنا، اس کا اللہ والوں سے جڑنا، وہ اس کو برے کاموں سے روک دے گا۔ کسی نے غلطی سے تبلیغ میں وقت لگا دیا، اب وہ وقت لگا کر واپس آ گیا تو اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دی کہ دیکھو تبلیغ والے اس طرح کرتے ہیں، تبلیغ والے اس طرح کرتے ہیں، تب تو غلط ہے، چاہے تبلیغ والا کرے چاہے غیر تبلیغ والا کرے۔ یہ بھی ایک شیطانی چکر ہے کہ لوگوں کو دین سے، میں ایک کمپنی کو جانتا ہوں، ایک فیکٹری کو جانتا ہوں، تو وہ جو کمپنی تھی اس نے کوشش یہ کی کہ ان کا جو ادارہ ہے نا وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے، اور انہوں نے محنت بھی کی اور چیزوں کو ٹھیک کیا۔ اس کے باوجود بھی کیونکہ کمپنی یہ کام کرے تو غلط کام بھی کرتے تھے، کبھی رشوت بھی دینی پڑ جاتی ہے، کہیں کوئی اور کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب لوگوں نے ان کو تانے دینا شروع کر دیے، بڑے آئے شریعہ کمپلائنٹ اور یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ انڈسٹری میں ساری کمپنیاں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن جب یہ کام کر رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ انگلیاں توڑ رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ جو کمپنی والے ہیں انہوں نے اب یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے جس طرح سب چل رہے ہیں ہم بھی چلیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں المیہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم جو ہے وہ لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، دینداروں پر، علماء پر، تبلیغی حضرات پر، جو کوئی بیچارہ مسجد میں آ گیا اس کے اوپر مولوی صاحب کی کوئی ذرا سی بھی کمزوری دیکھ لی تو وہ اس کا جو ہے وہ خوب پروپیگنڈا کریں گے۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، بشیر تقاضا ہے، وہ بھی کسی پہ غصہ ہو سکتے ہیں، کسی کو ڈانٹ سکتے ہیں، کسی سے بد زبانی ہو سکتی ہے، بد تہذیبی ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے غلط ہے، چاہے وہ امام صاحب کرے غیر امام صاحب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی یہ جو حقیقی تاثیر ہے بے حیائی سے رکنا، یہ اللہ ہمیں نصیب، اور انشاءاللہ یہ نصیب ہوگی، اور یہ نصیب ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں ضرور کسی نہ کسی درجے میں حیا ہوتی ہے، اور اس میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ بہت ساری خرابیوں سے، معاشرتی فسادات سے بچا ہوا ہو۔ آیت نمبر
64 میں اللہ فرما رہے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود کا سامان ہے، کھیل کود کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ وان الدار الاخرة لهي الحیوان، اور آخرت کا گھر اصل زندگی ہے، حیوان اصل حیات اور زندگی وہ آخرت کا گھر ہے۔ اللہ ہمیں آخرت نصیب فرما دے، کی فکر نصیب فرما دے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے، اور سورۃ الروم کا آغاز وہ بہت ہی شاندار ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اس سورت کا نزول، اور قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، ریاست مدینہ بنائی اور مکہ مکرمہ میں محنت کی، ابھی مدینہ منورہ نہیں گئے، یعنی مکہ مکرمہ میں حضور نے جب دین کی بات شروع کی اور ایک حلقہ بنانا شروع کیا، ایک دین کی بات شروع کی، ایمان والے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، تو اس زمانے میں دنیا میں دو عالمی طاقتیں، ایک یہ ایران والے، فارس والے، ان کو کہا جاتا تھا کسرا، اور ایک رومی، روم، ان میں کہا جاتا تھا قیصر۔ یہ جو ایران والے تھے، کسرا والے، فارس والے، یہ آتش پرست تھے، یہ آگ کے پجاری تھے، اور جو روم والے تھے، قیصر جو تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، عیسائی تھے، یعنی نام نہاد عیسائی، یعنی عیسائی خود حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر نہیں ہے، شرک کرتے، لیکن بھارت عیسائی تھے۔ اور مسلمان بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، مسلمانوں پر جو ہے وہ کتاب اتری، قرآن اترا، توحید کے قائل تھے، تو مسلمانوں کی جو ہمدردی تھی اس زمانے میں وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی، اس لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں آسمانی کتاب کا ہونا اور دیگر چیزوں کا ہونا وہ قدر مشترک تھا۔ اور مشرکین مکہ اور فارس اور ایران والوں میں شرک مشترک، وہ آتش پرست تھے، یہ بت پرست تھے، دونوں ہی مشرک تھے۔ تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں تھیں ایرانیوں سے، فارس والوں سے، کسرا سے، مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں روم والوں سے، قیصر سے، اور ان دونوں کی گھمسان کی جنگ ہو گئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ ایران والوں نے، کسرا نے، فارس والوں نے ان رومیوں کو رگیت دیا اور ان کو شکست دی اور ان کے مرکز تک پہنچ گئے، اور یہ عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بغلے بجانے لگے اور مسلمانوں کو چڑھانے لگے، دیکھا تمہارے جو حلیف تھے، ہمارے حلیفوں نے ان کو پچھاڑ دیا، اور اس طرح باتیں بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات اتار دی، الف لام میم غلبت الروم، رومی لوگ مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریبی سرزمین میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن یہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی دی ہوئی فتح سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے جو ہے وہ مشرکین مکہ کو الٹا سنانا شروع کر دیا کہ زیادہ خوش نہ ہو، ابھی جنگ کا پاسا پلٹے گا اور رومی جو ہے وہ ایرانیوں کی اور قیصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حالانکہ اس وقت ظاہری کوئی نقشہ نہیں تھا، ظاہری تو شکست ہو چکی تھی اور یہ طاقت میں آ چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کو قرآن پہ اتنا اعتماد تھا کہ مسلمانوں نے ان پہ جوابی الفاظ کی جنگ تھی، اس میں جوابی اٹیک کیا گیا۔ نہیں، زیادہ خوش نہ ہو، بس چند سالوں کی بات ہے۔ تو جو ان کا سردار تھا ابی بن خلف مشرکین کا، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو فی بضع سنین، جو بضع کا لفظ آیا عربی زبان میں، بضع کہتے ہیں چند سال، چند کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے 9 سالوں تک، 3 سے 9 سالوں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ نے فرما دیا، ہمارے نبی پہ وحی نازل ہو گئی، یہ ہو کر رہے گا، اتنا یقین ہمیں۔ تو اس نے کہا 10 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں۔ اس زمانے میں 2 طرفہ شرط لگانا جائز تھا، آج جائز نہیں، وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ اگر 3 سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ گئے تو میں تم کو 10 اونٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آئے تو میں تم کو دوں گا، اتنا یقین تھا ان کو۔ اور یہ آ کے جب حضور کے واقعہ بتایا تو حضور نے ان کو فرمایا کہ جو بضع کا لفظ ہے نا، اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، لہذا واپس جائیں اور جا کر آپ 3 کے بجائے 9 سالوں کی شرط لگا لیں، اور بھلے سے 10 کے بجائے 100 اونٹوں کی لگا دیں، اتنے کانفیڈنس سے آپ لگائیں کہ 100 اونٹ کر دیں۔ حضرت ابو بکر واپس گئے اور جا کر ابی بن خلف کو کہا کہ 3 سال نہیں بلکہ 9 سال کی شرط لگاتے ہیں، اور 10 نہیں 100 کی لگاتے ہیں۔ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ مشرکین کو پورا یقین تھا کہ رومی اب دوبارہ سر اٹھا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو 9 سال کر دیں اور اونٹ 10 کے بجائے 100 کر دیں، اور یہ شرط لگ گئی۔ اس کے بعد تو مسلمانوں نے بہت لمبی حالات ہوئے، ہجرت بھی ہو گئی۔ تو 9 سالوں کے بعد پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو رومی ہے یہ اس پر غالب آ، اور انہوں نے کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو مغلوب کر دیا، اور اسی دوران ابی بن خلف بھی جو ہے وہ مارا گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں حضور نے مشرکین مکہ کو
شکست فاش دی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ ابی بن خلف کے بیٹے کے پاس، وہ مر چکا کہ بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے کو ان کے بیٹوں کو کہا کہ تمہارے باپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، یہ شرط لگائی تھی. انہوں نے کہا بالکل ہمیں پتہ ہے، ہم سب اس کے گواہ ہیں. اور انہوں نے 100 اونٹ شرط ہارنے پر حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیے اور وہ اونٹ لے کر آئے حضور کی خدمت میں. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب جوئے کی حرمت نازل ہو چکی. 9 سال گزر گئے. 9 سال میں بہت سے احکامات اترے. ان احکامات میں سے ایک حکم یہ جوا بھی تھا، یہ 2 طرفہ شرط. حضور نے فرمایا کہ اب اس کا استعمال آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب آپ ایسا کریں یہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر. چنانچہ ابوبکر نے وہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دیے. تو یہ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا قرآن پہ کتنا اعتماد تھا. وہ ظاہری حالات نہیں دیکھتے تھے، ظاہری نقشے پر فیصلے نہیں کرتے تھے. اللہ نے جو اتار دیا، جو وحی ہے، اس پہ فیصلہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس درجے کا ایمان نصیب فرما دے. اور بھی اہم باتیں ہیں. آیت نمبر 41 اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور یہ کیوں اللہ کرتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ انہیں ان کے کیے کا کچھ مزہ چکھائے، اور اس لیے تاکہ وہ باز آ جائیں، وہ لوٹ آئے، غلط چیز سے پلٹ جائیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بگاڑ جو آتا ہے حالات کا، وہ ہماری بدعمالی ہے. توبہ استغفار کریں، اپنے اعمال ٹھیک کر دیں، اللہ حالات ٹھیک فرما دیں گے. اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اور یہ بھی مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اور اس کو سورہ لقمان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت لقمان کا جو بڑے دانشور تھے. حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا حکیم تھے، دانشور تھے. راجح بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. حضرت لقمان وہ دانشور تھے، اپنے زمانے کے حکیم جسے کہتے ہیں، حکمت کی باتیں کرنے والے، دانش مندی کی دور رس باتیں کرنے والے، سمجھداری کی باتیں کرنے والے تھے. اور کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت اتنی شاندار تھی کہ اللہ نے اس نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور اس نصیحت میں اولاد کی تربیت کے بنیادی اصول بوئے. اولاد کی تربیت کے بنیادی اصول حضرت لقمان کی نصیحت میں موجود ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی. انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ نبوت نہیں فرما رہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کیا دیا تھا ان کو؟ حکمت دیا تھا، دانش مندی نہیں تھی. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دانش مند تھے اور وہ نبی نہیں تھے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ نہیں کہا یا ابنی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، لیکن بنیا یہ پیار کا صیغہ ہے. کیسا صیغہ ہے؟ یہ میرے پیارے بیٹے. اس سے پتہ چلا کہ اولاد کو بھی نصیحت کرنی ہو تو وہ نرمی سے کرنی چاہیے، پیار بھرے انداز میں. ہاں کبھی ضرورت تو سختی بھی کر سکتے، سختی منع نہیں ہے، بوقت ضرورت سختی کرنا بھی ضروری ہے. ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اپنی اولاد کو صحیح وقت پر مارا گیا تھپڑ بعد میں مارے گئے ڈنڈوں سے بہت زیادہ مفید ہو. بعد میں آپ اولاد پہ پھر خوب اس پہ تشدد کریں اور آپ اس کو برا بھلا کہیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو گالیاں بکیں، اس سے بہت اچھا ہے کہ صحیح وقت پہ آپ تھپڑ لگا دیتے ہیں. ہمارے یہ بھی ایک رواج پیدا ہو گیا جی اولاد کو کچھ نہیں کہنا بس ٹھیک ہے. یہ غلط بات ہے. نرمی، زیادہ نرمی غالب ہونی چاہیے. 95% اولاد کی تربیت میں کیا ہے؟ نرمی ہے. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھنا، یعنی تنبیہ کا نظام رکھنا. اولاد کو پتا ہو کہ ابا جی ڈانٹتے بھی ہیں، ابا جی مارتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، سختی بھی ہوتی ہے، ورنہ شیطان ان کو اچک لے گا. کچھ نہ کچھ سختی بھی. دیکھیں انسانوں کی نفسیات ایسی ہے کہ انسانوں میں اگر صرف نصیحت سے بات چلتی تو چور کی سزا کیوں اللہ مقرر کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. سزائیں اللہ نے کیوں اتاری ہیں؟ سزائیں اس لیے اتاری ہے کہ انسان کی نفسیات میں دونوں چیزیں. بہت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نصیحت سے چل جاتا ہے، ترغیب سے چل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ڈنڈا بھی لگانا پڑتا ہے، ورنہ یہ چلتا نہیں ہے. سمجھانی بات. اولاد کی تربیت میں بھی یہی ہے کہ کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، اور وہ سختی اس کے لیے بہتر ہے. جیسے ایک کسی کے جسم میں پھوڑا نکل آئے تو جو سرجن ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چھری سے کاٹتا ہے، اس پہ بلیڈ لگاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تکلیف برداشت کرنا، وہ بلیڈ لگانا آگے کے بہت بڑے وبال اور مصیبت سے اس کو بچا لیتا. اور یہ بلیڈ اس کی طبیعت پہ گرا بھی ہوتا ہے، بچہ چیختا بھی ہے اور آوازیں بھی لگاتا ہے. اسی طرح سختی بھی ضروری ہے، البتہ عمومی اسلوب جو ہے وہ نرمی کا ہونا چاہیے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک وہ عظیم ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی، یہ وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ ان سے حسن سلوک کرو. اور کیوں وصیت کی؟ حملتہ، اس لیے کہ اٹھائے رکھا اسے، امہ، اس کی والدہ نے، وہنا علی وہن، کمزوری
در کمزوری. جب عورت عمل کی حالت میں ہوتی ہے تو جتنا وزن بڑھتا ہے اتنی جو ہے وہ کمزوری اور تکلیف اور مشقت بڑھتی ہے, اور یہ مشقت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمتی ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. اور اسی کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک اس لیے کرنا کہ جو ماں ہے وہ کمزوری در کمزوری اس کو اٹھائے رکھتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور پھر دودھ پلاتی ہے. اور پھر یہ جو دودھ کا چھوڑانا ہے یہ 2 سالوں تک ہوتا ہے. 2 سالوں تک گویا ماں جو ہے اپنا خون اسے پلا رہی, تو کتنا بڑا حق. اور یہ کیوں؟ انشکر لی, کہ تم میرا شکر ادا کرو, ولی والدیک, والدین کا شکر ادا کرو. تو والدین کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ والدین کا مشکور رہنا چاہیے, احسان مند رہنا چاہیے. اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے, وہ چلے گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت, ایصال ثواب وہ کرنا چاہیے. البتہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو پھر ان کی بات نہیں مان. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں کوشش کریں, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک کرو, کسی کو میری خدائی میں شریک ٹھہراؤ, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو پھر کی بات نہ ماننا, ان کی اطاعت کرنی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. والدین غلط بات, اللہ کی نافرمانی کا حکم دے پھر اطاعت نہیں کرنی. البتہ اس صورت میں بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر والدین اللہ کے کسی معصیت کا حکم دیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی, لیکن کنارہ کشی پھر بھی نہیں کرنی. اللہ فرما رہے ہیں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا. اس کے باوجود اگر مشرک بھی ہوں, اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں, پھر بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. ہاں, شرک میں ان کی بات نہیں ماننا, کتنی بڑی بات ہے. پھر اگلی نصیحت. اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے, اس میں سب سے پہلے تو اولاد کو والدین کا ادب سکھانا ہے. اسی طرح نہیں, سب سے پہلی بات جو نصیحت میں ہے یہ کہ اولاد کو شرک سے بچانا, ان کا عقیدہ ٹھیک کرنا. اولاد کی تربیت کی پہلی چیز کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ٹھیک کرنا. دوسری چیز یہ کہ والدین کا ادب سکھانا. تیسری چیز اللہ کا استحضار سکھانا. آیت نمبر 16 میں کہتے ہیں یا بنیا, اے پیارے بیٹے, انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, فتکن فی صخرہ, اور وہ کسی چٹان میں ہو, او فی السماوات او فی الارض, یا آسمانوں میں کہیں ہو یا زمین میں کہیں ہو, یأتی بہا اللہ, اللہ اسے بھی حاضر کر دے گا, اللہ اسے بھی لے آئے گا. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کی ذات کا استحضار پیدا کرنا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بہت باریک بین اور بڑے باخبر ہیں, ہر باریک چیز کو بھی جانتے ہیں, تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اگلی نصیحت یا بنی اقیم الصلاۃ, اے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرنا, ونہی عن المنکر, اور منکرات سے روکنا, واصبر علی ما اصابک, اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا. اولاد کو صبر بھی سکھانا چاہیے. ہماری اولادیں ناز و نعم میں پلتی ہیں, جب کبھی کسی مشکل میں آتی ہے تو صبر کرنا ان کو نہیں آتا. اولاد بالخصوص وہ لوگ جو مالدار ہیں, جن کی اولاد ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے, ان کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اولاد کو صبر بھی سکھائے کہ بھئی مشکل حالات میں کیسے رہنا ہے, تنگی میں کیسے رہنا ہے, اس پہ اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے, صبر کیسے کرنا ہے. انہوں نے کبھی صبر والے حالات ہی نہیں دیکھے, اور جب کبھی زندگی میں مشکل حالات پڑ گئے تو اللہ سے ہی دور ہو جاتا. صبر کرنا آتا ہی نہیں, مشکل حالات کو کا سامنا کرنا آتا ہی نہیں. اگلی آیت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے سامنے غرور کرتے ہوئے اپنے گال مت پھلانا, ایسے کر کے لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چلنا, تکبر نہیں ہونا چاہیے. تو اپنی اولاد کو تکبر سے بچانا چاہیے. مالدار لوگ اس کا بہت اہتمام کریں. آپ دیکھیں ڈیفنس میں کسی کو وہ گاڑیاں مل جاتی ہیں, کوئی بیگوں میں آ رہا ہے, کوئی ڈالے میں آ رہا ہے, تو اب جب اس گاڑی کی اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا تو اس سے بڑا کوئی متکبر ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اب ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور میں ایک انسان کا بچہ ہوں. تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو زیادہ اپنی اولاد کو عاجزی سکھانی چاہیے. جو بیچارہ غریب ہے اس میں تکبر کا اتنا امکان موجود نہیں ہے, اور جس کے پاس کیونکہ مال اکڑ لاتا ہے نا, اکڑ کسی وجہ سے آتی ہے, مال کی وجہ سے, عہدے کی وجہ سے, فیکٹری کی وجہ سے, کارخانے کی وجہ سے. تو جب آپ کا بیٹا کارخانے فیکٹری میں جائے تو اس کو سکھائیں کہ ورکر کے ساتھ عاجزی سے بات کرنی ہے, تم وہاں فرعون نہیں ہو. تو دیکھیں لقمان سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے. دوبارہ دیکھیں, حالانکہ کتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا, اور اپنے وقت کے بڑے حکیم دانشور, ایسے حکیم دانشور کے بعد ان کو نبی بھی کہہ رہے ہیں. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا کیا ہے, تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. ولا تصاعر خدک للناس, کہ اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلانا مت. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ شیخی باز اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. شیخی باز اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے, وہ عاجز کو پسند کرتے. اور آگے وقصد فی مشک, اپنی چال میں ڈھال میں اعتدال رکھنا. چال ڈھال میں کیا کرنا؟ اعتدال رکھنا. وغضض من صوتک, اور اپنی آواز کو پست رکھنا, زیادہ چلا کر لوگوں سے بات نہ کرنا. چلا کے بات کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک آوازوں میں سب سے بدترین آواز, سب سے بری آواز وہ گدھوں کی آواز ہے. آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی؟ گدھوں کی. اور گدھا جو ہے بہت زور سے ہناتا ہے, ڈیچو ڈیچو کرتا ہے بہت زور سے,
اگر زور سے بولنے میں کوئی کمال ہوتا تو پھر گدھے کی آواز بہت با کمال ہوتی. یہ اپنے بیٹے کو کتنی زبردست الفاظ میں سمجھا رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس لیے ایک اتارا کہ قیامت تک ہم اپنی اولاد کی انہی خطوط پر, انہی ڈائریکشن پر ہم تربیت کریں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اور ہماری اولاد میں بھی اللہ عاجزی پیدا فرما دے, انکساری پیدا فرما دے, والدین کی اطاعت پیدا فرما دے, توحید پیدا فرما دے, شرک سے اللہ بچا دے. سورہ سجدہ ہے, الف لام میم سجدہ, یہ بہت اہم سورت ہے. اور حضور فجر کے جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس کی ضرور تلاوت کیا کرتے تھے, بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضور رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ نہ پڑھ لیتے. رات سونے سے پہلے دونوں سورتیں ضرور پڑھتے تھے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں ہر آیت بہت اہم ہے اور ہر چیز ایسی ہے کہ جو قابل تفسیر ہے. کیونکہ وقت کم ہے تو ہم پہ بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد سورہ احزاب ہے. انشاءاللہ سورہ احزاب کا خلاصہ ہم کل عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.